بے پردگی بے حیائی ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے، تو پھر جلسے کے بعد بے حیائی عریانیت میں کمی آنا چاہیے۔ یہی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو محبت کے ساتھ سنیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رات یہ تو انسان دنیا میں آیا ہے، تو آنا دنیا میں بعد میں ہوا، آنے سے پہلے ہی اللہ نے، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں تھا، فرشتے نے اس کی واپسی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ کتنا جیے گا اور کب مرے گا۔ بات آ رہی ہے؟ یعنی دنیا میں آنے کے بعد آپ کا جانا فکس نہیں ہوگا، بلکہ ابھی دنیا میں آپ آئے بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ ہی میں تھے، تو آپ کی دنیا کی ساری زندگی کا بیورا اللہ کے حکم سے فرشتے نے لکھ دیا تھا۔ کتنا جیے گا، کتنا سوئے گا، کتنا جاگے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا کمائے گا، کیا کیا کرے گا، اور اس کے بعد میں کب مرے گا، کس جگہ مرے گا، کس حال میں مرے گا، سب لکھ دیا تھا، ڈیٹ پہلے فکس۔ اب غور کرنا میرے جملوں پر، یہاں میرے بھائی اور بہنیں ہیں، میرے جملوں پر ذرا غور کرنا۔ حضرات، جانے کی ڈیٹ آنے سے پہلے فکس، دنیا میں آیا نہیں ہے، فکس ہے۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایسی فکس ہے یہ ڈیٹ، ایسی فکس ہے موت کی، اللہ فرماتا ہے ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب وقت آئے گا نا موت کا، تو یہ ڈیٹ ایسی فکس ہے کہ ایک سانس کی، دن، گھنٹہ، رات، مہینہ، ہفتہ، یہ بڑی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک سانس کی مہلت نہیں دیں گے۔ اتنی فکس ڈیٹ کسی چیز کی نہیں۔ کوئی بھی کام ہے 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کمیٹی والوں نے سوچا تھا، میری تقریر کے بارے میں سوچا ہوگا 11 بجے کرا دیں گے، 11:30 بجے، 11:30 بجے کرائیں گے، 11:45 بھی بج جاتا ہے، 11:45 بجے کرائیں گے، 12 بھی بج جاتا ہے۔ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر چیز کا ٹائم فکس ہوتا ہے، لیکن تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ لیکن موت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے جلسے میں آنے والوں، یہ قرآن ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اقبال نے تو کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جلسہ میں آنے والوں اب ذرا توجہ دینا، قرآن کہتا ہے کہ موت کی ڈیٹ جو ٹائم تیرے لیے فکس کیا ہے، ایک سانس کی بھی مہلت نہیں، ایک نفس کی بھی، ایک منٹ تو بڑی بات ہو گئی، سانس کو قرآن منع کر رہا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ نے تیری سانسیں بھی گن کے تجھے دیے، کتنی سانسیں تجھے لینا، اس کے بعد ایک سانس نہیں، ایک سانس اوپر نہیں۔ چاہے آکسیجن کا سلنڈر لگا لو، چاہے ہاسپٹل میں چلے جاؤ، چاہے آئی سی یو میں چلے جاؤ، چاہے وینٹیلیٹر پہ چلے جاؤ، کتنے بھی بڑے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرا لو، کہیں بھی چلے جاؤ، قرآن نے منع کر دیا تو کر دیا۔ نوجوانوں، ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہماری داڑھی بھی کالی ہے، سر کے بال بھی کالے ہیں، کیا کریں گے؟ توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟ مسجدیں ہماری خالی ہیں۔ اگر فجر کے وقت میں ہماری مسجدوں میں دیکھو تو چند بوڑھے آدمی نظر آتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ کوئی جوان۔ عشاء میں دیکھو تو مسجدیں ہماری خالی ہیں، صرف چند نمازی نظر آتے ہیں۔ بستی مسلمانوں سے بھری پڑی ہے، کسی کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، کسی کو باتوں سے فرصت نہیں ہے، کسی کو دوستی سے فرصت نہیں ہے۔ اگر کہو کہ کب پڑھو گے توبہ، کب کرو گے؟
تو اندر سے شیطان دل میں کہتا ہے ارے کر لیں گے توبہ، ابھی تو بال کالے ہیں داڑھی کے، ابھی تو سر کے بال بھی کالے ہیں یار، ابھی تھوڑی نا بڑھاپا آ گیا۔ لیکن وہ نوجوان، کیا پتا تجھے بڑھاپا بھی نہ آئے، تیری موت اللہ نے جوانی میں لکھی ہے، پھر کیا کریں؟ دریا پور والوں کہ جوانی میں موت نہیں آ سکتی کیا؟ ہم نے بچپن میں موت آتے دیکھی، ہم نے ایک دن کے بچے کو بھی مرتا دیکھا ہے، ہم نے ایک گھنٹے کے بچے کو بھی مرتا دیکھا ہے۔ موت ایسا نہیں ہے کہ بال سفید دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے تو بال نہ سفید دیکھے نہ کالے دیکھے، جب آتی ہے تو پھر آج آتی ہے۔ کیسی آتی ہے اللہ اس کو بھی فرما رہا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ اسے بھی فرما رہا ہے، اسے بھی کوٹ کر رہا ہے قرآن کے اندر۔ جلسے میں آنے والوں، بہت سے لوگوں نے بڑے انتظامات کر لیے ہیں، بہت سے لوگ بہت پھوک پھوک کے قدم رکھتے ہیں، بہت سے لوگ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، بہت سے لوگ دواؤں پر یقین اور بھروسہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں بہت حساب سے اپنے روٹین کے حساب سے زندگی گزار رہا ہوں، جو چیز نقصان دیتی ہے میں اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا ہوں، جو چیز میری صحت کو خراب کرے گی میں قریب نہیں آنے دیتا ہوں۔ مگر تمہیں پتہ نہیں ہے جلسہ میں آنے والوں، اللہ فرماتا ہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پالے، کہیں بھی چلے جاؤ، کتنے ہی مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، دوائیوں کی تو اوقات کیا ہے؟ آپ فولادی قلعوں میں چلے جاؤ، آپ زمین کے تہخانوں میں چلے جاؤ، موت آئے گی تو وہاں بھی پالے گی۔ یہ ہے موت، یہ ہے موت۔ آج جو ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، ہمیں موت کا خوف ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم اگر موت کا خوف ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو شرابی شراب کا جام چھوڑ دے۔ شراب کا جام اٹھاتے وقت اس کو یہ خوف ہو کہ یار مرنا ہے، اور یہ شراب سے خود چہرہ قبر میں مصطفیٰ کو دکھاؤں گا، اگر اسی شراب کے نشے میں مجھے موت آ گئی، اسی نشے سے میں نہ ابھرا اور مجھے موت آ گئی، تو قبر میں مصطفیٰ کا جب دیدار ہوگا تو یہ شراب سے خود چہرہ مصطفیٰ کو دکھاؤں گا، تاکہ شراب کا جام چھوٹ جائے گا، نہیں پیے گا۔ لیکن موت کو یاد کرنا ہی تو چھوڑ دیا۔ سوچتے ہیں بھی تو جوانی ہے، کہ تم نے نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا، کہ تم نے طاقتور پہلوانوں کو دنیا سے جاتے نہیں دیکھا۔ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، موت اپنے سامنے ایسے رکھو، ایک سانس جو لے لیا ہے نا، اس کے بعد جو دوسری سانس آنے والی ہے اس کا یقین کرو، اور اب تو یقیناً موت ایسی جو ہارڈ چلا نا، ہارڈ ایسی موت چلی ہے کہ سانس اگر اوپر نکلی تو نکلی کہ نکلی رہ گئی، اندر ہے تو پھر اس کو باہر نکالنے تک کی مہلت نہ ملی، اور کھڑا ہے تو گر گیا، بیٹھا ہے تو گر گیا، یعنی ایک جملہ نکالنے کی بھی اس کو مہلت نہ مل سکی اور موت آ گئی۔ یہ ہے موت اور یہ ہے زندگی۔ کس کے سہارے گناہ کر رہے ہیں؟ یہ جو نمازیں چھوٹ رہی ہیں کس کے سہارے؟ یہ جو گناہ ہو گئے کس کے سہارے؟ کیا زندگی کا سہارا تھا کہ ابھی تو زندگی ہے نمازیں پڑھ لیں گے؟ تجھے پتا نہیں ہے بڑی درپوشان ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام ہوتی ہے کس نے؟ موت کا انتظار۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پھل کی۔ کس سہارے پر نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں؟ سوال اپنے ذہنوں سے کرو، اپنے دل سے کرو۔ اے میرے دل یہ تو بتا، یہ نماز چھوڑی جا رہی ہے سہارا کیا ہے؟ اے میرے دماغ تو بتا، اے میری عقل تو بتا، اے میرے ہوش تو بتا، اے میری زندگی تو بتا۔ یہ جو میں عشاء کی نماز چھوڑ کے اپنے بستر پہ جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو صبح کا سورج میری نگاہیں نہ دیکھ سکے۔ آج جو اپنے بستر پہ عشاء کی نماز چھوڑ کے سویا ہوں، میری آنکھ کھلے تو میرے گھر کا بستر نہ ہو بلکہ میری قبر کا بستر ہو۔ بارش کی نماز چھوڑنے سے پہلے ایک بار سوچ،
تقریر مجھے بہت یاد ہے. میں کسی بھی ٹاپک پہ جب چاہے آپ کو میں محسوس کرتا ہوں مریض کو جس دوا کی ضرورت ہے اس چیز کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں بولتا ہوں. آج مسجد یقیناً خالی کہ مسجد میں رامتار آئے گا, کہ مسجد میں اوم پرکاش آئے گا, مسجد میں عبداللہ جائے گا. اور کلمہ پڑھنے والے مسجد تیرے لیے عبادت کے لیے بنائی گئی تھی, لیکن آج تو نے مسجدوں کی طرف سے پیٹ پھیر لی. مجھے بتا قیامت میں جب اٹھے گا تو یہ مسجدیں بھی ایسی اٹھا لی جائے, قیامت میں دامن پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں گے مولا یہ وہ شخص ہے کہ اس نے ہمیں ویران کر رکھا, ہماری طرف رخ نہیں کرتا تھا. مجھے بتاؤ 24 گھنٹہ میں, نوجوانوں کان کھول کر سننا جو جملہ میں بول رہا ہوں, 24 گھنٹہ میں سونے کا ٹائم نکال دو, 6-8 گھنٹہ جو بھی آپ سوتے ہو, اس کے علاوہ کم سے کم اگر 6 گھنٹہ 24 گھنٹہ سے نکال دو نا تو 18 بچا. 18 گھنٹہ میں کم سے کم 6 گھنٹہ تو آپ یا 8 گھنٹہ موبائل استعمال کرتے ہو گے. میری گارنٹی کم سے کم 6 سے 8 گھنٹہ نوجوان موبائل استعمال. 24 گھنٹہ میں کم سے کم 100 سے 200 مرتبہ اس کا لوگ کھول رہا, وہی سنگل لگاتا پھر جاتا پھر دیکھتا, پھر بند ہو گیا پھر سنگل لگاتا پھر دیکھتا, پھر سنگل لگاتا پھر دیکھتا. موبائل کو 200 مرتبہ اوپن کرتا ہے, 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتا, پھر 5 مرتبہ موبائل کو ہم 50 نہیں بلکہ 200 مرتبہ آن کرتے ہیں, اور اس میں 10 منٹ آدھا گھنٹہ گھسے رہتے لگے رہتے. جلسہ میں آنے والوں نماز تو سے گھنٹہ نہیں مانگتی, نماز 2 گھنٹہ نہیں مانگتی, نماز 5 گھنٹہ نہیں مانگتی. جلسہ میں آنے والوں وضو کرنے کے بعد مشکل سے 6 منٹ فجر کی نماز کو لگتا ہے, 12 منٹ ظہر کی نماز کو لگتا ہے, 8 منٹ عصر کی نماز کو لگتا ہے, 7 سے 8 منٹ مغرب کی نماز کو لگتا ہے, 20 منٹ عشاء کی نماز کو لگتا ہے, پوری 5 وقت کی نماز کو 1 سے 1.25 گھنٹہ لگتا ہے. 1 سے 1.25 گھنٹہ اپنے موبائل میں سے نکال کے آپ اللہ کے گھر کے لیے نہیں دے سکتے, مگر اپنے دل کو سمجھائے کون, اس دل سے وعدہ کون کرے. ہم نے تو اپنے دل کے غلام ہو گئے, ہم تو نفس کے غلام ہو گئے اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہلاتے. آج جو پوری دنیا کے اندر بوالا ٹوٹا ہوا, آج جو پوری دنیا تمہارے اوپر چڑھ دوڑی ہے, جلسہ میں آنے والوں کان کھول کر کے سننا, آج جو پوری دنیا تمہیں دبانے کی کوشش کر رہی ہے, آج جو پوری دنیا تمہاری عبادت گاہیں چھین رہی ہے, آج جو پوری دنیا تمہاری مسجدوں کو مسمار کر رہی ہے, صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا, تم نے اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے خالی کر لیا, اللہ کا خوف دل سے نکال دیا, اس لیے پوری دنیا تمہارے پر چڑھ دوڑی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صحابہ سے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مسلمان مغلوب ہو جائے گا, دنیا اس کے اوپر چڑھ دوڑے, پوری دنیا اس کے اوپر غالب آ جائے گی, مسلمان کمزور ہو جائے گا. عرض کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ نے آقا تو اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ نبی نے فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے, مسلمان تو بہت ہوں, لیکن ایمان کمزور, ان کے دل سے خدا کا خوف نکل گیا ہوگا. دل سے میں آنے والوں اگر خدا کا خوف نکل جائے تو پھر دنیا کا خوف آ جائے گا, اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے پھر اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ڈوبتا ہے. نماز ایک ایسی عبادت تھی جو مومن کا ہتھیار تھی. کیا ہے نماز مومن کا؟ زور سے بولو, مومن کا. قرآن میں اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد کی ضرورت پڑے نا تو نماز سے مدد حاصل کرے. میں نے فرمایا قرآن میں اگر مدد کی ضرورت پڑے, ہم کیا کر رہے ہیں؟
اگر مدد کی ضرورت پڑے گی تو بابا کے پاس جائیں گے، مدد کی ضرورت پڑے گی تو پیر فقیر کے پاس جائیں گے، مدد کی ضرورت پڑے گی تو ادھر ادھر بھاگیں گے۔ کان کھول کر کے سن، اللہ نے قرآن میں کہا مدد اگر چاہتے ہو تو بالصلاۃ بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اعانت مدد چاہو۔ بے نمازی باباؤں کے پاس آج میری قوم اتنی سیدھی ہو گئی، اتنی سیدھی حضرت، بے نمازی باباؤں کے پاس میری قوم جا رہی ہے۔ ارے کم سے کم اتنا دیکھ لیتا، قرآن کہہ رہا نماز سے مطلب چاہے جس بابا سے جس کبھی تو گنڈا اور ڈوری اور پانی پھٹوانے جا رہا ہے، یہ بابا تو کیا تیری مدد کرے؟ اگر جا بھی رہا تھا تو کسی بامل کے پاس جاتا، اگر بامل تیرے لیے دعا کر دیتا تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا، اس کی دعا کے صدقے میں ہی تیرا کام ہو جاتا۔ بے عمل جلسے میں آنے والا سب سے بڑا تکلیف بتا کر کے جا رہا ہوں۔ آج کہتے ہو گھروں میں برکت نہیں ہے، گھروں میں پریشانی ہے، گھروں میں دل نہیں لگتا، اور کان کھول کر کے سنو، آج تقریباً 30 سے 40% نوجوان ڈپریشن کا شکار ہے۔ آج ڈاکٹرز یہ ان کا خود کا بیورا ہے کہ 40% نوجوان ڈپریشن کا شکار ہے۔ وہ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سن لو، اگر نماز سے دور بھاگو گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور نماز سے بہتر اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں۔ نماز سے بہتر اللہ کا ذکر، جب بندہ سجدے میں ہوتا تو اپنے رب سے باتیں کرتا۔ ڈپریشن میں آپ گولیاں کھا رہے ہو، ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہو، نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہو، 2,000 1,000 فیس دیتے ہو۔ گلفام رضا قادری فری کا نسخہ بتا کے جا رہا، مسجد میں جاؤ بجماعت نماز ادا کرو، جلسے میں آنے والوں تیرا دنیا بھی بن جائے گا، تیرا دل بھی سنور جائے گا۔ سے بول دو یار سبحان اللہ۔ اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ یہی تو نوجوان اتنے کام کی بات کر رہا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے میں بول کے آ رہا ہوں، انہیں مطلب نہیں ہے نا۔ بیٹا شادی میں نہیں آئے ہو، مصطفیٰ کے جلسے میں آئے ہو۔ یہ شادی نہیں ہے ادھر منڈپ میں بھاگے ادھر منڈپ میں بھاگے، یہ مصطفیٰ کا جلسہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میری ماں بہنیں بھی چپا سے بیٹھی رہے اور سنی رہی، آنے جانے والا تاتا نہ لگا، اس لیے کہ اب میری تقریر شروع ہو گئی ہے، اب میں آپ سے چپک کر سنانا چاہتا ہوں۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ جلسہ کرانے میں بڑی محنت کرنا پڑتا ہے۔ راشد بھائی جلسہ آسان نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اور ہم جو یہ تقریباً 1,500-2,000 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں آئے، ہم نے تقریباً 36 سے 40 گھنٹے سفر کیا، 40 گھنٹے ذرا غور کریں، اور آپ کے پاس آپ کو سنانے آئے اور آپ نے ایسی چادر بولا کیا مطلب؟ سمجھو ایک آدمی 40 گھنٹے سفر کر کے تم کو سنانا ہے، تو میں 40 گھنٹے سفر کروں گا واپس جانے کے لیے، تقریباً 80 گھنٹہ ہو گیا یار، تم کو 1 گھنٹہ سننے کے لیے تم تیار نہیں ہے؟ کیسی عقل کے ناخن لاؤ اور بات کو سمجھو، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ نماز کے حوالے سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اپنے کانوں میں اگر روئی ڈالی ہو تو نکالو سنو۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگیوں میں بہاریں آ جائیں تو خدا کی قسم نماز پڑھنا شروع کرو۔ چاہتے ہو کہ گھروں میں برکتیں آ جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دو۔ چاہتے ہو تمہارے بیٹا تمہارے بیٹی مؤدب ہوں، باادب ہوں، والدین کا ادب کریں، والدین کے ہاتھ چومیں، نمازی ہو جاؤ۔
चाहते हो तुम्हारा बेटा बाहया हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मर्जी की शादी करे, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मर्जी की शादी करे, तुम्हारा बेटा बेटी हिसाब से जो है खानदान के हिसाब से और घर वालों के हिसाब से चले, तो बेटे को भी नमाजी बना दो, बेटी को भी नमाजी बना दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तेरा बेटा भी बेहयाई से बच जाएगा, तेरी बेटी भी बेहयाई से बच जाएगी। आज जब बेटी जवान होती है तो माँ की आंखों में आंखें डाल के कहती है, बाप की आंखों में आंखें डाल के कहती है, ओ बाप मैं शादी फला जगह करूंगी, मेरा दिल वहां फला लड़के से लग गया है, मैं वहीं पर शादी करके रहूंगी। ओ बाप मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, अगर तूने मेरी बात को पूरा नहीं किया तो जहर खा के मर जाऊंगी। आज जितनी जवान बेटियों को मैं देख रहा हूँ जलसे में आने वालों, आज कलमा पढ़ने वालों की बेटियां आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही है। आज 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 कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर मजहब वालों के साथ शादियां कर रही है। क्यों? तुमने अपने बच्चों को नमाजी ना बना सके, अपने बेटे को नमाजी ना बना सके, अपनी बेटियों को नमाजी ना बना सके। अगर बेटी बेटे को नमाजी बनाए होते तो ये गरीब से शादी कर लेता, गरीब से शादी कर लेती, मगर बेईमान से ये कभी शादी नहीं करते। सुभान अल्लाह, बेशक गरीब से जरूर शादी कर लेते। शायद अखबार आपके सामने है, अब तो अखबार की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया तुम्हारे सामने कि आज कलमा पढ़ने वाली गैर मजहब वालों के साथ पुरुष शादियां कर रही है कि नहीं कर रही है। आज बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आज बच्चियों के कदम डगमगा रहे हैं। आज लोगों मरने के लिए जगह नहीं है, लोगों शर्म से मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है। मुझे बताओ कलमा पढ़ने वालों की बेटियां अहले हुनूद के साथ जा रही हैं, गैर मजहब वालों के साथ जा रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। कमी हमारी है। अरे जब बच्चा छोटा हो तो शरीयत ने कहा है कि इस छोटे बच्चे को नमाजी बना दे, जब ये नमाजी बन जाएगा तो खुदा की कसम ये जान तो दे सकता है मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बेशक अब बेटे का बवाल कराओ इसका, मैं क्या आवाज गिराइए, आवाज ऊंची आवाज बाप से बढ़ा कर जान तो दे देगा मगर ईमान का सौदा। अभी मैंने एक जवान लड़की की कहानी पढ़ी, आंखों में आंसू। एक कलमा पढ़ने वाली की बेटी दोस्ती करती गैर मुस्लिम से, दोस्ती करके उसके साथ भाग कर शादी कर। बाप ने केस किया, कोर्ट में लड़की को पेश किया। जब लड़की को कोर्ट में पेश किया तो उसी कोर्ट में बाप से भी मुलाकात हुई। बाप ने अपनी टोपी अपनी बेटी के पैरों पर डाल दी, मेरी टोपी की लाज, इस लड़के को छोड़ दे, आजा मैं किसी कलमा पढ़ने वाले से तेरी शादी करा दूंगा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, मेरी बेटी में सब कुछ बेच के तेरे जहेज में दे दूंगा, मगर इज्जत के साथ तुझे विदा करूंगा। बेटी ने अपने बूढ़े बाप की टोपी को ठोकर मारा। बनाओ बेनमाजी, तुम्हें फल खाना पड़ेगा, बनाओ बेनमाजी। और जब तक तुम्हारे बच्चे बेनमाजी रहेंगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अपने बच्चों को आप संभाल नहीं सकते। इसलिए कि कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज ही एक ऐसा हथियार है जो बेहयाई और बुरी बातों से रोक देता है। सुभान अल्लाह। चाहते हो ये बच्चे और ये बच्चे बेहयाई और बुरी बातों से डूब जाए, बच्चे और बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नमाजी घरों में माहौल बनाओ, सुबह को फजर में उठना है, जो बच्चा नमाज पढ़ने के काबिल है उसे उठाओ। ये न देखो सर्दी है, दीन की खातिर हुसैन ने जब 6 माह के अली असगर को कुर्बान कर दिया तो तू क्या अपने 5 साल 10 साल के बच्चे को नहीं उठा के सीधा कर सकता, चल फजर की नमाज पढ़। अली असगर तो 6 माह के थे, 6 माह के अली असगर को पेश कर दिया कि नहीं कर दिया इस्लाम की खातिर, बोलो किया कि नहीं किया? वो तो बच्चा थे, उनको तो अंदर खेमे में रहने की जरूरत थी, लेकिन हुसैन ने पेश कर दिया। तो हम तो उससे ये थोड़ी कहते हैं कि अपने बच्चों के गले कटा दे, मगर अपने बच्चों के सर ना कटा, लेकिन अपने बच्चों के सर सजदे में झुका दिया। जोर से बोलो।
جب بچہ نمازی ہوگا تو پھر جوان بھی نمازی ہوگا. بے شک ماحول بناؤ. اگر فجر میں نہ اٹھو زبردستی اٹھاؤ. یہ بیوی پڑی ہوئی خراٹے لے رہی ہے, 12 بجے تک موبائل دیکھتی ہے, 2 بجے تک موبائل دیکھتی ہے, صبح کو خراٹے لے رہی ہے. اچھا شوہر بھی نہیں پڑھتا, شوہر نے نماز پڑھ بھی لی تو بیوی نہیں پڑھ رہی ہے. کان کھول کر سن لے, اگر بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو قیامت میں اس کا حساب بھی تجھ سے ہوگا. کیوں نہیں اٹھایا اپنی بیوی, کیوں نماز کے لیے تنبیہ کیوں نہیں کی, کیوں سختی کیوں نہیں کی اپنی بیوی پر نماز کے لیے. اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی سختی کرو, کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تنبیہ کرو, کسی کی بیوی بے نمازی ہے سمجھاؤ, اس پر سختی کرو, نمازی بناؤ لوگوں. مگر سختی تو جب کریں جب خود نماز پڑھے. خود بے نمازی ہے تو بیوی تو جب کہے گا نماز پڑھ, بیوی تو خود ہی کہے گی تو پہلے پڑھ لے. مجھ سے کیا بول رہا ہے. آج جو بیٹیوں کے قدم ڈگمگانے ہیں سب سے بڑی وجہ بے نمازی. مجھ سے کسی نے کہا تھا یہ وجہ کیا ہے, میں نے کہا مجھ سے پوچھو یار. بے نمازی, نمازی ہو جاؤ, بچوں کو نمازی بنا دو, وعدہ کرتا ہوں قدم نہیں ڈگمگائیں گے. تو نماز ایک ایسا ہتھیار ہے, ایسا ہتھیار ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتا ہے. بات بتاؤں کہ نماز اپنے گھر سے نکلی حجاب کالج میں پہنچی نا تو سینکڑوں بڈوں نے اس کے حجاب کا مذاق کیا, لیکن وہ گھر سے نمازی تھی. اس کی گھٹی میں نمازیں تھی, اس کی زبانی میں نمازیں تھی. خدا کی قسم وہ نہ ڈری نہ جھجکی, اس نے نعرہ تکبیر لگا کے سینکڑوں بھیڑیوں کا مقابلہ کرا. زمانہ اسی بچی کو تو کرناٹک کی مسکان کہتا ہے. بولو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو. بڑے اسٹیٹس لگائے گئے, مسکان زندہ باد, مسکان شیرنی ہے. گلفام کہتا ہے اسٹیٹس لگانے سے کام نہیں چلے گا, مسکان زندہ باد کہنے سے کام نہیں چلے گا, اپنی بیٹیوں کو مسکان بنانے سے کام چلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیوں کو مسکان, نمازی ہوگی نا تو میں وعدہ کرتا ہوں خود بخود اللہ اس کو ایسی حیا دے دے گا, ایسی حیا دے دے گا کہ تجھے ڈنڈا لے کر رکھانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز خود اس کی عزت کی حفاظت کرے گی. ڈنڈا لے کر رکھا رہا بیٹی کو, ڈنڈا لے کر رکھا رہا ہے. کب تک ڈنڈا لے کر رکھائے گا, پھر بھی قدم ڈگمگا جائے گا. اللہ کی حفظ و امان میں چھوڑ, اسے نمازی بنا. اپنے گھروں میں ماحول بناؤ, ناشتہ نہیں ملے گا اگر نماز نہیں پڑھو گے. کوئی فجر میں سوتا نہیں رہے گا. عشاء میں دیکھو کسی نے نماز چھوڑ کے تو نہیں سویا, اگر عشاء میں کوئی نماز چھوڑ کے سویا جگا دو, پہلے نماز پڑھنا پڑے گا. گھر کا ماحول بناؤ, بیوی بھی نمازی ہو, بچہ بھی نمازی ہو, باپ بھی نمازی ہو, گھر کا ایک ایک فرد نمازی ہو. وہ جلسے میں آنے والوں, وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا وہ گھر جس گھر میں سب کا سب نمازی ہوگا. اور کان کھول کر کے سن لے, اگر تو نمازی ہوا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب ڈوب کر تو نے نمازیں پڑھی تو کوئی دن ایسا بھی آئے گا, کوئی رات ایسی بھی آئے گی کہ تو سو رہا ہوگا, تیرے خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے سبحان گا. اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, سیرت مصطفیٰ کانفرنس, عظمت مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آج جو بے پردگی پڑ رہی ہے ہمارے معاشرے میں بے نمازی کی وجہ. آج ایسا ایسا فیشن آ گیا, نکل کا ایسا ایسا فیشن آ گیا بازار کے اندر کہ دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے, مگر یہ فیشن اور یہ لباس پہننے والی خواتین کو شرم نہیں آتی. علمی دنیا بھی حیران ہے کہ ہم نے تو ایک فیشن ایک بار نکال دیا تھا, مگر ان لوگوں نے تو اس کو ایسا پکڑا ہے کہ چھوڑ ہی نہیں رہے. وہ بھی ایک بار پہن کے کبھی چھوڑ دیا ہوگا, لیکن میرا معاشرہ کہاں چھوڑنے والا ہے. جلسے میں آنے والوں, آج میں تاریخ تکلیف نماز کیا ہے. آج ہماری بچیاں ڈگمگا رہی ہیں, ہمارے نوجوان بچے ڈگمگا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ تباہ سے تباہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. نشے کی عادت نوجوانوں میں بہت تیزی سے پیر پسار رہی ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے نشے کی عادت. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, انسان نشے کا عادی ہے, اسے کوئی نہ کوئی نشہ ہمیشہ چاہیے, سب کچھ.
اگر یہ نمازی بن جائے گا تو اس کو نماز کا نشہ ہوگا، بغیر نماز کی نیند نہیں آئی، لیکن نشہ ہے، نماز کے بغیر نیند ہی نہیں آئے گی، نماز چھوڑ دے گا تو اس کو اچھا ہی نہیں لگے گا، نشہ ہے۔ بات سمجھ؟ آپ کی جو قرآن ہے، جو قرآن کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کا نشہ ہے، تلاوت جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے وہ نماز نہیں، بولے یار سبحان اللہ۔ دیکھو نشہ الگ الگ ہوتا ہے، دیکھو کسی کو تاش کھیلنے کا نشہ ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنے کا نشہ ہے، کسی کو والی بال کا نشہ ہے، کسی کو گٹکے اور کھینے کا نشہ ہے، کسی کو شراب کا نشہ، کسی کو زنا کا نشہ ہے، کسی کو بدکاری بدفعلی کا نشہ، کسی کو جھوٹ بولنے کا نشہ، کسی کو چوری کرنے کا نشہ، کسی کو ڈاکہ ڈالنے کا نشہ۔ نشہ تو چڑھنا ہی ہے، اس سے پہلے کہ برا نشہ چڑھے اچھا نشہ چڑھا لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیادہ زور سے بولو سبحان اللہ۔ چلنا تو ہے ہی، ہے کہ نہیں؟ تو جب پینا ہے تو پھر وہ نہ پیو جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، عشق میں پیالوں سے نہیں نظروں سے چھپائی پلائی جاتی ہے، اور جو پی لیتا ہے ایک ہی اعلان کرتا ہے، ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا۔ کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا تو چڑھنا ہے، نشہ ہے، نشہ ہے۔ بہت سے لوگ پبجی کھیلتے ہیں، نشہ ہے، کھیل رہے ہیں رات رات کھیلتے ہیں، پاگل ہو گئے پاگل، نشہ ہے۔ درود شریف پڑھنے کا نشہ ڈال دو، 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھوں گا، چڑھاؤ نشہ۔ تو رنگ ہے کون سا چڑھاؤ گے؟ چڑھاؤ نشہ۔ قرآن کی تلاوت کیے بغیر میری صبح نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو نشہ جب تک چائے کا گھونٹ نہ پیے ان کی آنکھ نہیں کھلتی، کہتے ہماری صبح چائے پہ ہوتی ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، تیری صبح چائے کے کپ سے، کافی کے کپ سے نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ بے شک۔ کتنی اچھی صبح، ہائے ہائے کتنی اچھی صبح ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھ لے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کھول لے، اور قرآن کھولنے کے بعد تلاوت کرنا شروع کر دے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ زندگی میں بہاریں نہ آ جائیں تو ہمارے دکان سے لگا جا کے نماز نہیں پڑھا، صبح اٹھا آنکھ میں سوتا ہوا گیا، برش کیا، چائے پیا، دکان کھول لیا، گراہک نہیں آیا تو کہتا ہے مولوی صاحب پتہ نہیں آج کس کا چہرہ دیکھ لیا، گراہک نہیں آیا۔ اور تو نے فجر نہیں پڑھا تو کس سے بولا کس کا چہرہ ہو؟ یہ کسی کا چہرہ دیکھنے کی کہاں ضرورت ہے؟ تیرا خود ہی چہرہ بھی اتنا برا ہے کہ تو کیوں کسی کو دیکھے گا؟ تجھ سے بڑی نحوست کہاں ہوگی؟ کسی کو کیوں کوس رہا بھائی؟ پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھ لیا، آج رات نہیں آ رہا، اور تم نے فجر نہیں پڑھی ہے تو تمہارا خود چہرہ حضرت ہی ایسا ہے، تمہارا چہرہ جہاں چلا جائے وہاں سے برکتیں غائب ہو جائیں۔ ہاں ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور گھر میں برکت نہیں ہوتی، تعویذ دے دیں۔ اللہ والے نے ایک چادر دیا اور کہا اپنے گھر کے دروازے پہ لگا دینا۔ یہ گیا اپنے گھر کے دروازے پہ چادر لگا دیا، کچھ دن گزرا تھا کہ برکت ہونے لگی، کاروبار وہی ہے مگر برکت ہونے لگی، لوگوں بزنس وہی ہے مگر برکت ہونے لگی۔ چند دن کے بعد جب گھر کے اندر مال کو جمع پایا، برکت پایا، تو اللہ والے کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا آیا، عرض کرنے لگا حضرت جی یہ تو بتائیے کہ چادر پہ کیا تعویذ لکھ کے دیا تھا؟ جب سے میں نے گھر کے دروازے پر لگایا ہے، جب سے میرے گھر میں برکت آنے لگی ہے، جب سے میرے گھر میں مال جمع ہونے لگا ہے۔ حضرت جی نے مسکرا کے کہا سن، اس پہ کوئی تعویذ نہیں تھا، وہ تو سادہ چادر ہے۔ تو کہنے لگا حضرت پھر اس میں ایسی برکتیں کیسے آ گئی کہ میرے گھر میں برکت آنے لگی؟ کہا سن، تعویذ کا مسئلہ نہیں تھا، تیرا گھر راستے کے کنارے ہے، تیرے گھر پہ پردہ نہیں ہے، تیرے دروازے پہ پردہ نہیں تھا، تیرے دروازے پہ کیوار
کارڈ لگا نہیں تھا. بے نمازی راستہ سے گزرتے تھے تو ان کی نظریں تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی. ان کی نظروں کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی برکتیں اڑ گئی تھی. میں نے تیرے گھر پہ چادر لگوا کے پردہ کرا دیا. اب بے نمازیوں کی نظریں تیرے گھر میں نہیں پڑتی ہیں, اس لیے تیرے گھر میں برکت آنے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے نمازی کی اگر نظر پڑ جائے گھر کی برکت اڑ جائے. جس گھر میں بے نمازی ہو اور جس میں پورا عملہ ہی بے نمازی ہو, ابا سے لے کے اماں تک, بیٹا بھی بیٹی بھی بہو بھی سب جلسے میں آنے والوں, نماز ایک اتنا بہترین اختیار اللہ نے تجھے دیا تھا. یہ تیری کامیابی کی کنجی تھی. تیرے دل کا بھی علاج کرتا ہے, یہ روحانی علاج بھی کرتا, ظاہری علاج بھی کرتا, باطنی علاج بھی کرتا, صحت بھی اچھی رکھتا. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. نماز کی بات چل رہی ہے تو تھوڑا سا خوشک لگ رہا ہوگا, موضوع آپ کا لگ رہا ہوگا, مزہ نہیں آ رہا. بات نماز کی چل رہی ہے نا, لیکن میرے پیارے اگر مولوی نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ اب نبی نہیں آنے والے, نبوت کا دروازہ محمد الرسول اللہ پر بند کر دیا گیا, آخری رسول آ گئے. ابھی تو ٹوٹے پھوٹے ہم جیسے مولوی ہی آئیں گے آپ کو بتانے کے لیے کہ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. نماز بن جاؤ, نماز بتاؤ, نماز مدینے کی پوتر گلیاں, مدینے کے پوتر بازاریں. ایک نوجوان دوشیزہ اپنے گھر سے نکلی, جو ذرا غور کرو, دیندار ماحول سے نکلی, دیندار گھرانے کی یہ لڑکی ہے, اور جب حجاب پہن کے نکلی تو راستہ میں کسی منچلے نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی, اس کے اوپر نگاہوں کو جمایا. اس لڑکی کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ کوئی غیر میری طرف نظر اٹھا کے دیکھے. نہیں آئی. لڑکی نے رک کر کے اپنے آپ کو روک کر کے کہا, ہو منچلے نوجوان, میں راستے سے گزر رہی ہوں تو میری طرف نگاہیں اٹھا کے کیوں دیکھتا ہے؟ نشہ تو نشہ ہوتا ہے, کسی بھی چیز کا اسے نشہ تھا دیکھنے کا. غیر عورتوں کو دیکھنے کا بھی کچھ لوگوں کو نشہ ہوتا ہے. خاصے بیٹھے ہوں گے, اگر کوئی غیر عورت کو پتا چلے کہ نکل رہی ہے گزر رہی ہے تو دیکھ نشہ. جب تو قرآن کہہ رہا وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. قرآن کیا کہہ رہا, اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور عورتوں سے کہہ رہا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. توجہ کرنا, قرآن کہہ رہا نگاہوں کو جھکا لو, مگر نشہ ہے چڑھنا, نشہ چڑھا دیکھنے کا. شادی میں جا رہا تو کھانے کو کم دیکھنا اور زیادہ رہے ہیں, بیٹھا مردوں میں تھک رہا, اور نشہ ہے. نشے کو اتار دو اپنے اوپر سے, اس نشے کو نکال دو. تو کہنے لگا بس میری تو یوں ہی عادت ہے دیکھنے کی, میں نے دیکھ لیا, مگر میں نے سنا ہے تیرے حسن کے بارے میں, اس لیے میں تیرا پیچھا بھی کر رہا ہوں. دل دے بیٹھا ہوں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. دیندار گھرانے کی بچی تھی, دیندار گھرانے سے تعلق بھی دیندار تھا. راستے میں کوئی میرے نکاح کا پیغام مجھے دے, مجھے یہ بھی کبارہ نہیں ہے. اگر تجھے شادی کرنا تھا, اگر تجھے نکاح کرنا تھا تو طریقے سے گھر پہ آتا, طریقے سے گھر پہ آنے کے بعد عزت کے ساتھ پھر رشتہ مانگتا, پھر اس میں گھر والوں کی بھی رضامندی ہوتی, پھر میری بھی رضامندی ہوتی, اور پھر گھر والوں نے میری رضامندی کے ساتھ ہاں کیا ہوتا, اور پھر تیرے گھر والے بھی راضی ہوتے, پھر خوشی خوشی نکاح ہوتا. تو اس کی بات کچھ الگ تھی, لیکن راستہ چلتے بیچ بازار میں تو نکاح کی بات کرتا ہے. ایک عزت دار لڑکی کے لیے تو یہ بھی ڈوب کے مر جانے کے لیے بات ہے. عزت دار لڑکی کے لیے
لیکن یہ بھی بہت شرم اور عار کی بات ہے. سن یہ بات تو نے کیوں کہی؟ کہا بس میرے من کی بات ہے، میں محبت کر بیٹھا ہوں، تیرے اوپر نچھاور کر بیٹھا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں. لیکن دیندار بچی ہے، قرآن پڑھی ہوئی بچی ہے، ذرا جلسے میں آنے والوں غور کرو، اسے پتا چل گیا یہ لڑکا دل کا مریض ہے، شیطانی نشہ کر بیٹھا ہے. کہنے لگی اگر میں شادی کے لیے کوئی شرط رکھوں تو کیا مانے گا؟ بتا تیری کیا شرط ہے؟ اگر میری استطاعت نہ ہوگی تو تیری شرط کو ضرور مانوں گا. لڑکی نے کہا شرط بہت چھوٹی سی، اگر پوری کر دے. کہنے لگا اگر بڑی بھی ہو تب بھی پوری کر. بتا کیا؟ یہ حضرت عمر کے دور کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت حضرت عمر خلیفہ ہوا. سبحان اللہ. مدینہ اسلام کی راجدھانی ہے، تخت خلافت مدینہ میں ہے، اور اس پہ براجمان ہونے والا میرا عمر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان کہنے لگی نوجوان تم مجھ سے شادی کرے گا، اس سے پہلے میری ایک شرط پوری کر دے. بول کیا تیری شرط ہے؟ لڑکی نے کہا مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر عمر کے پیچھے 40 دن کی نماز بجماعت پڑھ لے، اس کے بعد یہیں پہ آنا، 40 دن کے بعد پھر شادی کی بات کرنا، ہم راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. کتنے دن نماز پڑھ لے؟ کتنے دن سے بولو؟ کس کے پیچھے؟ زور سے بولو. اور کہاں پڑھ لے؟ مسجد نبوی میں. حضرت عمر وہ ہیں جس گلی سے گزر جائیں شیطان کا راستہ بدل. جس کے پیچھے نماز جو پڑھے گا اس کے دل میں شیطان کہاں سے رہے گا؟ لڑکی کو پتا تھا ادھر نشہ چڑھ گیا، اب اس کا نشہ اترے گا کہاں؟ شرابی کا بھی نشہ چڑھتا ہے، اس کا بھی چڑھ جاتا ہے. دو باتیں، دو ادھر سے دو ادھر سے دو ادھر سے. ہم نے اترتا ہوا دیکھا ہے. لڑکی کو پتا تھا اسے جو نشہ چڑھا ہے یہ شیطانیت کا، یہ عمر کے پیچھے جب نماز پڑھے گا نا تو پھر نماز تو خود نشے اتار دیتی ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. نماز تو خود نشے اتار دیتی ہے. بس اتنی چھوٹی سی بات، خالی نماز پڑھنے کے بعد. لڑکی نے کہا ہاں یہ تجھے چھوٹی لگ رہی ہے لیکن میری نظر میں بہت بڑی ہے. 40 دن کی نماز باجماعت پڑھ کے آپ پہلی صف میں کھڑے ہو کے عمر کے پیچھے پڑھ، اور اس کے بعد میں آ کے شادی کی بات کرنا، پھر آگے کی بات ہوگی. لوگ لڑکے نے کہا وعدہ نہ بھول جانا، اپنے وعدے کے مطابق 40 دن کے بعد یہی اسی جگہ پر آنا. میں تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں 40 دن کی نمازیں پڑھ کے آؤں گا. لوگوں جو دل دے بیٹھا ہو اس کے لیے 40 دن کی نمازیں کوئی بڑی بات نہیں تھی. جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہو اس کے لیے 40 دن کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. مگر جلسے میں آنے والوں اسے کیا پتا تھا کہ نماز سارے نشے اتار کے اپنا نشہ چڑھا دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا پتا تھا نماز سارے نشے اتار کے اپنا چڑھاتی ہے. خالی جمعہ پڑھو گے تب نہیں چڑھاتی. کیا جب پڑھتی جب اسے کنٹینیو کرے. کیوں؟